بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر۔ رمضان المبارک کا روزہ رکھنا ہر عاقل بالغ اور مسلمان پر فرض ہے۔ اتنی بات آپ لوگ تمہید کے طور پہ یاد رکھ لیجئے۔ جیسے یہ مسئلہ میں تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں تو 5-10 منٹ اس میں لگ جائیں گے، ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اور آپ یہ مسئلہ جاننا چاہتے ہیں تو سن لیجئے، نہیں ہے تو آپ برائے کرم چھوڑ دیجئے۔ روزہ رکھنا، رمضان المبارک کا روزہ رکھنا، یہ ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے۔ یہ تمہید ہے۔ جس نے نہیں رکھا، توڑ دیا، وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو گیا اور وہ گنہگار ہیں۔ اب کچھ صورتیں ہیں جس میں شریعت نے انسان کو اجازت دی ہے کہ آپ یا تو روزہ توڑ سکتے ہیں یا آپ یہ ہے کہ روزہ نہ رکھیں تو آپ کو اجازت ہے۔ یعنی آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے دن کے ٹائم، صبح 12 بجے 1 بجے، وہ صورتیں اس میں سے کوئی ایک صورت آپ کو پیش آئی تو آپ کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ روزہ توڑ دیں، افطار کر لیں۔ یا آپ اس صورت میں مبتلا ہیں اور روزہ رکھنے کا ٹائم آ گیا، سحری کا ٹائم، تو شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ سحری نہ کریں، آپ روزہ نہ رکھیں، یعنی روزہ رکھیں ہی نہ، یا اگر آپ نے روزہ رکھا ہے اور وہ صورتحال پیش آئی تو آپ روزہ توڑ دیں، اس کا آپ کو اختیار ہے۔ اور اس کو کہا جاتا ہے شریعت کے اصطلاح میں عذر۔ عذر کی جمع آتی ہے اعذار۔ تو یہ اعذار ہیں، فقہاء کرام نے کتابوں میں شمار کیا ہے ٹوٹل 9 اعذار، یعنی اس کو تھوڑا سا کھولا ہے، تفصیل سے ذکر کیا ہے تو 9 اعذار بنے ہیں، 9 عذر ایسے بنے ہیں جن کی وجہ سے انسان کو، مسلمان کو روزہ توڑنے کی اجازت ہے یا روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ پہلی صورت ہے شرعی سفر، اور شرعی سفر کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقدار پوری ہو جس میں شریعت نے سفر کو سفر شمار کیا ہے، اور انشاءاللہ اس میں ہم کسی اور موقع بات کر لیں گے۔ یعنی کم از کم جس میں آپ نماز قصر پڑھ سکتے ہیں، وہ والی مقدار آپ سفر میں ہیں تو پھر اس صورت میں آپ کو روزہ توڑنے یا نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ لیکن میں دوستو اس کی تھوڑی سی وضاحت کر لوں۔ یہ پرانے زمانے کے سفر ہوتے تھے نا، وہ بہت زیادہ صبر آزما ہوتے تھے، وہ پیدل سفر ہوتے تھے اور مہینوں کے مہینے ان سفروں میں لگ جاتے تھے جہاں آج کل ہمارے 2 گھنٹے 3 گھنٹے لگتے ہیں۔ تو فقہاء کرام نے یہ لکھا ہے کہ اگر سفر میں کوئی مشقت نہیں ہے اور کوئی بندہ یہ روزہ افطار نہ کرے، روزہ رکھ لے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ ان سفروں کے بارے میں لکھا ہے جو پرانے زمانے کے اسفار ہوتے تھے، سفر ہوتے تھے۔ آج کا سفر تو پھر اس کے مقابلے میں بہت زیادہ آسانی اور آرام کا سفر ہے، تو اس میں میرے خیال سے بہت کم ایسی صورتحال پیش آئے گی کہ جہاں آپ کو روزہ کھانے کی اجازت ہو۔ اور دوسرا عذر ہے شدید بیماری۔ شدید بیماری کا مطلب کیا؟ ایسی بیماری ہے کہ اس سے آپ کی جان جانے کا خطرہ ہے یا آپ کی عقل جانے کا خطرہ ہے، یعنی آپ پاگل ہو جائیں گے، آپ کے دماغ پہ اٹیک ہو جائے گا، خدا نخواستہ کوئی ایسی بیماری ہے۔ یا ایسی بیماری ہے کہ جہاں اگر آپ روزہ افطار نہیں کرتے تو اس بیماری کے لمبے ہونے کا خطرہ ہے کہ یہ بیماری عرصے تک چلی جائے گی، کئی مہینوں کئی سالوں تک۔ یا پھر یہ ہے کہ وہ بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے۔ آپ سمجھ گئے احباب، بیماری بڑھنے کا خطرہ ہو یا بیماری لمبا ہونے کا خطرہ ہو کہ کئی مہینوں تک بیماری پھیل جائے گی، یا اس بیماری سے جان جانے کا خطرہ ہو، یا جسم کے اعضاء میں سے کوئی ایک عضو ضائع ہونے کا خطرہ ہو، چاہے وہ دماغ ہے۔ تو اس بیماری کی صورت میں شریعت نے مسلمان کو اجازت دی ہے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا ہے اور ایسی بیماری آ گئی آپ کے اوپر تو افطار کر لیں، اور اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا اور پہلے سے یہ بیماری موجود ہے، روزہ رکھنے کا ٹائم آ گیا تو نہ رکھیں۔ 2 اعذار ہو گئے۔ تیسرا عذر عورت کے لیے حمل۔
یہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ چوتھی صورت مرضعہ عورت، حاملہ عورت، یہ تیسری صورت ہے، اور چوتھی صورت مرضعہ عورت۔ تو مرضعہ کہا جاتا ہے دودھ پلانے والی کو، جس کے گود میں چھوٹا بچہ ہو اور وہ اس کو دودھ پلا رہی ہو۔ ان دونوں کو آپ الگ کر لیں تو یہ 3 اور 4 صورت بن جاتی ہے، اور حکم دونوں کا ایک جیسا ہے۔ دونوں صورتوں میں اگر کوئی حاذق طبیب، کوئی ماہر ڈاکٹر جس کا دین کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی مناسبت ہو، وہ آپ کو بتا دیں کہ اگر اس صورت میں یعنی حمل کی صورت میں یا بچے کو دودھ پلانے کی صورت میں اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کی جان کو یا بچے کی جان کو خطرہ ہے، تو اس صورت میں پھر شریعت نے ایسی عورت کو اجازت دی ہے کہ وہ روزہ افطار کر لے یا روزہ نہ رکھے سرے سے ہی۔ 5واں عذر شدید بھوک، اور 6واں عذر شدید پیاس۔ لیکن میں وضاحت کر لوں، آپ لوگ سمجھ لیجئے پلیز، یہ صورت پرانے زمانے میں پیش آتی تھی کیونکہ اس وقت کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں اس کی قلت تھی۔ کئی دن سے ایک بندہ آلریڈی پہلے سے بھوکا ہے، اوپر سے رمضان کا روزہ آ گیا، اب اگر وہ روزہ رکھتا ہے یا کئی دن سے پیاسا ہے، سفر میں ہوتے تھے لوگ، دشتوں میں سفر کرتے تھے، کئی دن گزر جاتے تھے، پانی کا نام و نشان تک نہیں ہوتا تھا۔ آج کل تو اللہ کی بڑی مہربانی ہے، بہت فراوانیاں ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی، لیکن یہ اس وقت کی میں بات بتا رہا ہوں کہ کوئی ایسی صورتحال، یا ممکن ہے آج بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی صورتحال پیش آ گئی کہ بھوک یا پیاس یہ 2 الگ الگ چیزیں، یہ اتنی شدت کے ساتھ انسان کے اوپر ہیں کہ اگر وہ روزہ رکھے تو خطرہ ہے کہ اس کی جان چلی جائے یا اس کے دماغ پہ اثر ہو جائے۔ ایسی صورت میں پھر شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ روزہ افطار کر سکتے ہیں، یا پھر ایسا ہے کہ اگر روزہ رکھا نہیں ہے، اپنے ابھی روزہ رکھنے کا ٹائم آ گیا تو آپ روزہ نہ رکھیں۔ 7واں عذر فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ خوف ہو کہ اگر روزہ افطار نہ کریں تو جان چلی جائے گی یا عقل چلی جائے گی۔ دیکھیں من جملہ پچھلی جو صورتیں گزر گئی ان میں بھی اس کا تذکرہ ہوا بھوک اور پیاس میں، لیکن اس کے اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ، جیسے کوئی زہریلا سانپ کسی کو کاٹ لیں، کوئی زہریلا جانور کاٹ لیں، تو جان جانے کا یا عقل چلے جانے کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں روزہ افطار کرنا جائز ہے۔ یہ 7 صورتیں ہو گئی ہیں، ٹوٹل 7 اعذار ہو گئے، 7 عذر ہو گئے جس میں شریعت مطہرہ نے انسان کو اجازت دی ہے کہ وہ روزہ افطار کر لیں۔ 8واں عذر ہے جہاد۔ اللہ مسلمانوں کو دوبارہ وہ وقت دکھائیں، ابھی تو فی الحال اس طرح نہیں ہے، لیکن جہاد میں مسلمانوں کو یقین ہو کہ کل کے دن میں لڑائی ہوگی، اور اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو لڑائی کی صورت میں کمزوری کا اندیشہ ہے، ضعف کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں شریعت نے پھر اجازت دی ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، آپ اعداء اللہ و رسولی، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کے لیے خود کو تیار رکھیں۔ یہ 8 صورتیں ہو گئی۔ 9ویں صورت ہے اکراہ، کسی نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ روزہ توڑ دیں۔ آپ سمجھ لیجئے اس مسئلے کو کہ اکراہ کی صورت میں علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ اگر آپ کے جان جانے کا اندیشہ ہے، یا جو آپ کے جسمانی اعضاء ہیں ان میں سے کسی ایک عضو کی جانے کا اندیشہ ہے، یا آپ کو بہت سخت مار پڑنے کا اندیشہ ہے، یا عقل کے چلے جانے کا اندیشہ ہے، تو ان تمام صورتوں میں اگر آپ نے روزہ افطار کر لیا تو شریعت آپ کو اس کی اجازت دیتی ہے۔ اکراہ کی صورت یہ ہوتی ہے کوئی مجبور کرے آپ کو کہے کہ بھائی آپ روزہ کھاؤ، نہیں تو میں نے آپ کو قتل کر دینا ہے، روزہ کھاؤ، نہیں کھائیں گے تو میں نے آپ کے سر میں مار دینا ہے کہ آپ کی عقل چلی جائے، نہیں کہیں گے تو میں نے آپ کے ہاتھ کو کاٹ دینا ہے، نہیں کہیں گے تو میں نے آپ کو بہت سخت تشدد کرنا ہے، مارنا ہے، ضرب شدید اس کو کہا جاتا ہے فقہ کتابوں میں، حبس مدید اور ضرب شدید۔ تو بہرحال ان صورتوں میں اگر اکراہ کی صورت پیش آ گئی تو شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ روزہ افطار کر سکتے ہیں، لیکن یہاں بھی فقہاء کرام نے یہ لکھا ہے کہ آپ روزہ افطار نہ کریں۔
اب صبر کریں ان حالات پہ، آنے والے حالات پہ، تو آپ عند اللہ ماجور ہیں، آپ کو اجر ملے گا۔ آپ کہیں بھائی میں نے روزہ افطار نہیں کرنا، جو مرضی کر لو، ایسی صورت میں اگر آپ کی جان چلی گئی تو یہ خودکشی نہیں ہے، بلکہ اس کا اللہ آپ کو اجر عطا کرے گا۔ یہ 9 اعذار ہیں، 9 صورتیں ہیں جس میں فرض رمضان المبارک کا فرض روزہ کانے کی شریعت نے مسلمان کو، عاقل اور بالغ کو روزہ افطار کرنے یا نہ رکھنے کی اجازت دی ہے۔ اب ایک مسئلہ اور ہے، اس کو بھی سمجھ لیجیے، نفلی روزہ۔ جو نفلی روزہ ہے، کسی نے نفلی روزہ رکھ لیا تو ان 9 اعذار کے ساتھ ایک عذر اور بھی فقہاء کرام نے جمع کیا ہے، 10واں عذر، اور وہ صرف نفلی روزے کے لیے ہے، وہ فرضی روزے کے لیے نہیں ہے۔ اور وہ صورت یہ ہے کہ آپ کسی کے مہمان بن گئے یا آپ کا کوئی مہمان بن گیا، اس کو نام دیا گیا ہے فقہ کتابوں میں، شریعت کی کتابوں میں ضیافت کا۔ تو ضیافت کی صورت میں کہ آپ کسی کے ہاں مہمان چلے گئے اور آپ کا روزہ ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ میں نے یہاں کہہ دیا نا کہ میرا روزہ ہے، میں نے کچھ کھانا پینا نہیں، تو جو میزبان ہے وہ ناراض ہو جائیں گے، تو اس صورت میں آپ روزہ افطار کر سکتے ہیں۔ اور اس افطار کرنے کی صورت میں بعد میں قضا لازم ہے، کفارہ نہیں ہے۔ یہ پچھلے جو 9 تمام صورتیں بتا چکا ہوں، ان تمام صورتوں میں قضا ہے روزے کا، یعنی ایک روزہ اگر آپ نے رمضان کا کھایا ہے تو رمضان کے بعد آپ نے فعدۃ من ایام اخر، ایک روزہ اور رکھیں گے، 10 کھائے ہیں تو 10 رکھیں گے، اس میں کفارہ نہیں ہوتا، یہ قضا ہوتا ہے صرف۔ تو یہ جو نفلی روزے میں یہ جو ضیافت کی صورت ہے، اس میں بھی قضا ہے۔ یا آپ کے پاس کوئی مہمان آ گیا اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں اس کو کہوں کہ بھائی میرا روزہ ہے، آپ تو مہمان ہے، آپ کھانا کھا لے، لیکن میں آپ کے ساتھ شرکت نہیں کر سکوں کیوں میرا روزہ ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ میں اگر یہ کہتا ہوں تو یہ ناراض ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں آپ کو بھی اجازت ہے روزہ افطار کرنے کی۔ لیکن اس میں فقہاء کرام نے ایک احتیاط لکھا ہے، اور آپ لازمی طور پہ اس کو نوٹ کر لیجئے۔ وہ احتیاط یہ ہے کہ ایک تو یہ معاملہ ہے زوال سے پہلے، جب سورج کا زوال ہوتا ہے، اب یہ معاملات جڑے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ، انشاءاللہ جو نماز کے اوقات کا مسئلہ آئے گا اس میں آپ کو زوال کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتا دوں گا۔ لیکن یہاں اتنی بات آپ سمجھ لیں کہ یہ جو سورج ہے نا، یہ صبح کے ٹائم جب طلوع ہوتا ہے تو ایسی کوئی چیز اگر پڑی ہوئی ہو، وہاں سے سورج طلوع ہو گئی تو اس کا لمبا سایہ ادھر کو آتا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے یہ سورج وہاں سے حرکت کرتا ہے تو یہ سایہ سمٹتا جاتا ہے اس کی طرف، اور ایک ٹائم آتا ہے زوال کا، جو بالکل اس کو زوال کا ٹائم کہا جاتا ہے، استوا کا ٹائم، جب سورج ہر چیز کے اوپر آ جاتا ہے، اور ہر چیز حتی اذا صار ظل کل شیء، نہیں، اس جو بھی چیز کڑی ہے نا اس کا سایہ اسی کے اوپر آ گیا، ادھر ادھر کو نہیں نکلا، تو یہ جو اس کے اوپر سایہ آیا ہوا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں استوا کا ٹائم، استوا کا۔ اور جب یہ سایہ اس سائڈ سے اس سائڈ پہ نکل گیا تو یہ زوال کا ٹائم ہے۔ اس زوال کے تقریباً آدھا دن کا ٹائم ہوتا ہے نا، کوئی آپ سمجھ لے کہ 12 بجے کے لگ بھگ آج کل، تو اس زوال کے وقت تک اگر یہ ضیافت کی صورت پیش آئی تو آپ روزہ افطار کر سکتے ہیں، اور زوال کے بعد پھر نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات فقہاء کرام نے یہ بھی لکھی ہے کہ اگر اپنے اوپر یقین ہو قضا کرنے کا، کیونکہ اس کا قضا لازم ہے، تو پھر ضیافت کی صورت میں یہ روزہ افطار کر سکتے ہیں۔ اور اگر اس کو یہ یقین ہو کہ میں پھر بعد میں قضا نہیں کر پاؤں گا، تو پھر اس کو یہ جو نفلی روزہ اگرچہ اس نے رکھا ہے، لیکن لازم النفل بالشروع، یہ فقہ کا ایک اصول ہے کہ جو بھی نفلی عبادت ہے جب آپ نے شروع کر لیا تو شروع کرنے سے وہ لازم ہو جاتا ہے، تو یہ روزہ لازم ہو چکا ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ بعد میں پھر میں قضا نہیں کر سکتا اس کا، تو پھر اجازت نہیں ہے اس کو افطار کرنے کا۔ یہ مسئلہ خوب سمجھنے کا ہے، آپ سمجھ لیجئے اور اپنے دوست احباب سے ضرور شیئر کیجئے، اور اس پہ اللہ ہم سب کو شریعت سیکھنے اور دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔